اوکے میرے پاس ایک کالر ہیں بھائی, بولیں بھائی اسماعیل بھائی. السلام علیکم اللہ یاری صاحب, کیا حال چال ہے؟ علیکم السلام, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے. کہاں سے کال کیا بھائی؟ میں انڈیا سے ہوں. جی جی جی, میں اصل میں الحمدللہ آپ کا جو پروگرام ہے تقریباً 10 سال سے بھی, شاید 10 سال کے قریب دیکھتے آ رہا ہوں. اور ماشاءاللہ آپ اس وقت عربی میں بات کرتے تھے, اور تو میں عربی میں بھی فالو کرتا تھا آپ کو, اور پھر بعد میں انگلش میں اور وغیرہ وغیرہ. تو یہ آپ کا کنٹری کوڈ انڈیا تو نہیں ہے نا, کنٹری کوڈ کوئی اور کہیں اور ہے آپ؟ ابھی فی الحال میں فلپینز میں بیٹھا ہوا ہوں. صحیح ہے, ٹھیک. لیکن ویسے ادھر شادی کر لیا آپ نے؟ جی شادی ہو گئی آپ کی ادھر؟ جی 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 بہت ٹائم سے متعدد کہیے. جی, تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ پہلی بات تو کوئی سوال کے ذریعے نہیں کیا ہوں فون, لیکن یہ بتانے کے لیے کہ ماشاءاللہ میں آپ کو کافی ہے نا, اللہ نے آپ کو بہت سارے صلاحیت دیے ہیں, اور میں آپ کا خادم ہوں. زبانوں میں آپ بولتے ہیں, آپ بہت سارے زبانوں میں بولتے ہیں. یہ سارا ایک نشانی ہوتا ہے باقاعدہ اللہ کی طرف سے کہ جو عالم ہو نا ان کے صفت میں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا خلوص بھی پایا جاتا ہے, جو کہ آپ کوئی قسم کا یعنی عالمانہ روب نہیں جھاڑتے ہیں. ایک سلیقے سے عالموں کے طرح جو آرام سے یا اس طریقے سے کوئی ایک منہج کو فالو کرتے ہوئے بات نہیں کرتے ہیں. اور آپ نے خود اپنا جو ہے امامہ وغیرہ چھوڑ دیا, کیونکہ دیکھو عامت الناس کے لیے تو یہ نہیں پتا کہ ان کو کہ علم کیا ہے اور کیا اس کے طریقے ہیں, لیکن ہم لوگ ان کو فالو کرتے ہیں, بلکہ کرنا چاہیے جو مخلص لگے. تو یہ الحمدللہ میں سنی ہوں, اور آپ کو کب سے, اور آپ پہلے ہی ایک بہت اچھا آپ کے اندر صفت یہ ہے کہ دیکھو عربی کا ایک جو مثل ہے نا کہ ناظرت عالما فغلبته وناظرت جاہلا فغلبني, تو جاہل کے ساتھ جو میں کسی کو آپ کے طرح نہیں دیکھا کہ آپ اتنے اچھے سے ان کے ساتھ ان کے لیول پہ آپ وہ ایک موضوع سے دوسرے موضوع پہ جمپ کرتے ہیں, اور آپ ان کو ہر ایک موضوع پہ آپ کلین بول کرتے رہتے ہیں, اور آپ کا جو آپ حجت قائم کرتے ہیں وہ اتنا باتمام حجت ہوتا ہے کہ اس کے بعد دوسرے اب تھوڑے ٹائم پہلے ہی میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ قرآن سے بتاؤ, تو آپ نے قرآن سے بھی بتا دیا, آپ نے جیسا تو وہ صاحب کا مطلب ہی بدل رہا ہے. تو یہ تو ایک پھر یہ بات ہے. تو میں ایک سوال میرا یہ ہے جی سر کہ یہ سارا آپ کے پروگرام کا اور آپ کے سارے یہ رعایتوں کا یہ دار و مدار پورا جو ہے یہ آزادی پہ مبنی ہے. یعنی اگر آپ کو یہ آزادی نہ ملتا تو ہم جیسے لوگ تک کے بھی یہ بات نہیں پہنچتا تھا. تو یہ ساروں کا یعنی جو آج جو ہے آزادی کے وجہ سے آپ کو, کیونکہ یعنی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ امن و امان میں ہیں, تو اور آپ ایک چینل کے ذریعے بات کر رہے ہیں جو ہم تک کے پہنچ پا رہا ہے. تو اسی میں آپ سے یہ رائے پوچھنا چاہ رہا تھا, اگر مثال کے طور پہ آپ کے مذہب کے حساب سے اگر کوئی آپ کے ملک میں ہو, آپ کے خلافت کے دارالخلافہ کے اندر ہو, اور وہ مثال کے طور پہ خارجی ہو یا عبادی قسم کا ہو, اور وہ آ کے وہ جو ائمہ وغیرہ ان کے شان میں جو ان کے خلاف ہے ان کے پاس اگر واقعہ, تو کیا ان کے لیے آزادی ہوگا کہ وہ بھی پورے آزادی کے ساتھ نصوص یعنی اپنے کوئی گالی گلوچ والی باتیں نہیں, نصوص کے پر مبنی جو باتیں ہیں کہ دیکھو امام علی نے ایسا کیا اور انہوں نے وہ جو آپ کو خارجی عقائد کا پتہ ہے, تو کیا ان کو پناہ ملے گا اور یہ بات کا فرصت ملے گا؟ یہ میں پوچھ دیکھیں ہمارے جو مخالفین ہیں ان کے پلیٹ فارمز تو بہت سارے ہیں, ان کے ٹریبیونز بہت سارے ہیں. مثلا آپ خوارج کو یا نواسب کو سعودی عرب سے مصر میں
اللہ آپ کا بھلا کرے، جارڈن میں، کویت میں، امارات میں ان کو بڑی سپورٹ ملتی ہے اور ان کو بالکل فائنینشیل سپورٹ ملتی ہے، ان کو آزادی بھی ہے اور ان کے پاس بہت سارے چینلز ہیں، بہت سارے ہنڈریڈز کے حساب سے بلکہ تھاؤزنڈز کے حساب سے، ہزاروں کے حساب سے ویب سائٹس ہیں، ٹی وی چینلز ہیں، دن رات وہ شیعوں کے خلاف ناصبیت کے حق میں، اہل بیت علیہ السلام کی عزت میں باتیں نشر کرتے ہیں. تو یہ صرف یہ پوری دنیا میں ہے، یعنی ان کے ریسورسز بہت ہیں اور مختلف ملک ان کو سپورٹ دیتے ہیں، ان کو آزادی دیتے ہیں، ان کو انکریج بھی کرتے ہیں کہ آپ یہ کریں. اب جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے تو امریکہ ایک ایسا ملک ہے الحمدللہ رب العالمین کی یہاں کے کانسٹیٹیوشن میں فریڈم آف اسپیچ انشرائنڈ ہے، پروٹیکٹڈ ہے. یہاں امریکہ میں جب 1796 میں امریکہ بنا ہے، وہاں پر سب سے پہلے جو چیز اس کانسٹیٹیوشن میں انشرائن ہوا ہے، دوسری جو چیز ہے وہ یہی ہے، سب سے پہلے ہے کہ سب لوگ برابر ہیں. دوسری یہ ہے کہ فریڈم آف اسپیچ ہے کہ آپ جو بھی کہیں، آپ مذہب کے خلاف بات کریں، گورنمنٹ کے خلاف بات کریں، کسی بھی مسئلے کے آپ خلاف بات کریں تو وہ پروٹیکٹڈ ہے کانسٹیٹیوشن میں، یہاں کے آپ بات کر سکتے. تو اس لیے امریکہ میں اگر کوئی بھی شخص یہاں پہ آپ آ جائیں نا، جیزس کے خلاف، چرچ کے خلاف آپ بات کریں، کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہے. یہاں پہ آپ شیعہ کے حق میں بات کریں یا شیعہ کے خلاف بات کریں، آپ کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. یعنی یہاں پہ بالکل آپ پروٹیکٹڈ ہے، آپ کو پولیس کچھ نہیں کہے گی، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، منع کوئی نہیں کرے گا، مگر یہ کہ آپ ایسا کام کریں کہ اس سے مثلا آپ کسی کو تھریٹ کریں یا ایسی بات ہو کہ اس میں کچھ ایکسیپشنز ہیں، وہ بہت کم ایکسیپشنز ہیں، ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے. لیکن بہرحال آپ کا جواب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص یہاں پہ آ کر شیعوں کے خلاف اگر کوئی یہاں پہ بات کرنا چاہے، بالکل آزاد. اہل بیت علیہ السلام کے خلاف بات کرے، بالکل آزاد ہے. صدر کے خلاف بات کرے، بالکل آزاد ہے. ہر طرح سے یہاں پہ آزادی ہے. لیکن یہ ہے کہ جو شخص بات کرتا ہے نا تو اس کے پاس ریسورسز نہیں ہوتے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ بولنے والے تو بہت ہوتے ہیں، لیکن اس ٹریبیون کے لیے، پلیٹ فارم کے لیے، اس کے لیے بہت سارے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو شیعہ قوم جو ہے، شیعوں کے پاس ایسے پلیٹ فارمز بہت کم ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کی دفاع کرے، شیعہ مذہب کا دفاع کرے. ہمارے مخالفین کے پاس، ان کے پاس بے حساب ہر لحاظ سے، ہر ملک میں، دنیا کے ہر ملک میں جائیں، امریکہ جائیں، کینیڈا جائیں، یو کے جائیں، یورپ جائیں، ہندوستان جائیں، پاکستان چلے جائیں، سعودی عرب میں چلے جائیں، افغانستان، جہاں بھی جائیں ان کے پاس ریسورسز بہت ہیں. اور شیعہ مذہب جو ہے، حتیٰ کہ شیعہ مذہب جو ہے سب سے بڑا سینٹر کہاں ہے؟ ایران ہے. وہاں پہ شیعہ قوم کو آزادی نہیں ہے کہ مذہب کی دفاع کریں اچھی طرح سے، جیسے ہم دفاع کرتے ہیں نا وضاحت کے ساتھ. آپ عراق میں جائیں، آپ کو اجازت نہیں ہے وہاں پر. کس کی طرف سے؟ مراجع کی جانب سے. خود شیعہ آپ کو سینسر کرتے ہیں. تو یہ اس لحاظ سے امریکہ ایک بہت ہی اللہ کی نعمت ہے ہمارے لیے. جی ہاں، اور ہم اس کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. جی، میں سنتا رہتا تھا کہ پہلے آپ کتنے مایوس تھے کہ وہ جو مراجع ہیں وہ آپ کے بجائے آپ کا سپورٹ کرے، وہ آپ کے مخالفین بن گئے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے اسلامی مملکت کے اندر بھی یہ آزادی ہونا چاہیے ہمارے لیے کہ کوئی بھی یعنی آئے اپنی آرا کو جو ہے وہ پیش کریں اور یعنی ایک ڈائیلاگ ہو، تو آپ یہ ٹھیک سمجھتے ہیں؟ جی بالکل، میں اس کے حق میں ہوں کہ اگر کوئی اسلامی ملک ہے، اس میں یہ کہ وہاں پہ سینسرشپ ہو بہتر ہے یا فریڈم آف اسپیچ ہو بہتر ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو میں اس کے حق میں ہوں کہ کوئی بھی اسلامی ملک ہے، چاہے پاکستان ہے، چاہے ایران ہے، چاہے سعودی عرب ہے، چاہے عراق ہے، فریڈم آف اسپیچ بہتر ہے. فریڈم آف اسپیچ کہ آزادی ہو بیان کی، کہ آپ جو چیز بیان کرنا چاہتے ہیں آپ کو روکنے والا کوئی نہ ہو، اور آپ کو آپ کی اسپیچ کی وجہ سے، آپ کو آپ کی گفتار کی وجہ سے، آپ کو آپ کے خیالات کی وجہ سے کوئی نہ مارے، قتل نہ کرے، جیل میں نہ ڈالے، سینسر نہ کرے. یہ بہت بہتر ہے. جی ہاں. آخر میں یہ بس بولنا چاہوں گا کہ اللہ آپ کو اور صحت دے، تھینک یو اور سر. آپ کو اور تندرستی دے اور وغیرہ. اور میں یہ سنی بھائیوں سے یہ درخواست کروں گا کہ بھائی آپ فون کرتے ہو بہت ہی اپنے آپ کو چوڑا کر کے، کہ میں ابھی اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ یہ شیعوں کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ. تو میں ابھی اس نے جو ہے آپ کا پرانا لیکچر کچھ سنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ابھی 1 گھنٹے پہلے ہی اس کو پتا چلا، تو وہ ایک سوال لے کے آ جاتا ہے. جب جواب ملتا ہے تو اس کو قبول کرو. یہ تو ہمارا مسلمان کا جو ہے صفت میں یہ ہے
کہ وہ قبول کر لے سچائی جب سامنے آ جائے. یہ یہودیوں کے بنی اسرائیلوں کا یہ تھا کہ وہ سچائی آنے کے باوجود بھی جھٹلا دیتے تھے. تو جب سچائی آ گیا، حدیث سے ثابت ہو گیا، قرآن کے آیت سے ثابت اور ہمارے علماء کے اقوال سے بھی ثابت ہو گیا، اس کے بعد اور کیا رہا؟ تو اس کو قبول کر لے. اگر قبول نہیں کریں گے تو ہم میں اور یہودیوں میں کیا فرق ہے؟ یہ بات. تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو میرے بھائی، السلام بہت علیکم. بہت شکریہ تھینک بھائی. یو، تھینک یو، تھینک یو. اللہ آپ کو سلام دے.